بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، تبلیغ کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، کچھ بھی وہ کر رہا ہے، وہ اپنے کسی بھی عمل کی وجہ سے، کسی بھی عبادت کی وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ انسان کو ہمیشہ اللہ جل وعلا سے ڈر کر رہنا چاہیے کہ کہیں یہ جو اعمال ہیں جن کی توفیق مجھے مل رہی ہے یا ملی ہوئی ہے، یہ مجھ سے کہیں سلب نہ کر لی جائے۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ ہمیشہ اس تعاقب میں ہے کہ یہ انسان سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائے، حتیٰ کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تب تک وہ انسان کا تعاقب کرتا ہے جب تک روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ نہیں جاتا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی موت حالت کفر، حالت شرک میں آئے۔ اللہ المستعان۔ آپ دیکھیں، یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، باپ نبی ہیں، دادا نبی ہیں، پردادا نبی ہیں۔ پردادا کون ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ اور ان کے دادا کون ہیں؟ اسحاق ابن ابراہیم۔ ان کے والد کون ہیں؟ یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تذلل اختیار کرتے ہوئے، خضوع اختیار کرتے ہوئے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں جسے رب ذوالجلال نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھلایا۔ اے اللہ، تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، زمین کا، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ مجھے موت دینا حالت اسلام میں، مجھے موت دینا حالت اسلام میں، اور مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ کون یوسف؟ ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام اجمعین۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، خود خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان، جنہیں رب نے خلت کے مقام پر فائز کیا، جن کی رب نے قرآن میں تعریف کی، جنہوں نے اللہ جل وعلا کی ہر آزمائش کو پورا کیا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، وہ ابراہیم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تذلل اختیار کرتے ہوئے، انکساری اختیار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ، مجھے محفوظ رکھنا، وَجْنُبْنِي، مجھے بچا کر رکھنا، مجھے محفوظ رکھنا، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو، اور میری اولاد کو، اور اولاد بھی کون؟ اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف، انبیاء ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ کون؟ خلیل الرحمن، کہ ہمیں بچا کر رکھنا، کس چیز سے؟ بتوں کی پرستش سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ جب انبیاء علیہ السلام اتنے خائف ہیں، میں اور آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ میں اور آپ
کس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے، اور وہ کیوں نہ چرچرائے کہ وہاں 4 انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہے گا۔ کل قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ما عبدنا حق عبادتک، اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ہمیشہ رب ذوالجلال سے عافیت کا سوال کریں، اللہ سے ڈر کر رہیں۔ ہر معاملے میں آپ نے نماز پڑھ لی ہے، ڈرتے رہیں کہ کہیں ہماری نماز کو شرف قبولیت نہ ملے۔ آپ نے صدقہ کیا ہے، ڈرتے رہیں۔ آپ نے تبلیغ کی ہے، ڈرتے رہیں۔ آپ نے تلاوت کی ہے، ڈرتے رہیں۔ آپ نے قربانی کی ہے، ڈرتے رہیں۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، ڈرتے رہیں۔ کیوں؟ کہ کہیں ہمارے اعمال کو شرف قبولیت نہ حاصل ہو۔ اور اللہ جل وعلا کیا فرماتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قبول ان سے کرتا ہے جو اہل تقوی ہیں۔